جو اختیارات آئین میں وفاق کو نہیں دیے گئے وہ صوبوں کے پاس ہوں گے، اور 225 سال بعد الحمدللہ کہ پاکستان میں فقط 225 سال لگے ہیں۔ آرٹیکل 142 میں کہا گیا ہے کہ the provincial assembly shall have the powers to make laws in respect of the matters not enumerated in federal list۔ فیڈرل لسٹ میں جو اختیارات نہیں دیے گئے وفاق کو، ان کا اختیار صوبوں کو ہوگا۔ تو کیا صوبے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنے اختیارات؟ اختیارات مل گئے، ہم شام غریباں پڑھتے رہیں گے، روتے رہیں گے، یا پاکستان کے صوبے اپنے ان حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ سندھ اسمبلی میں سندھ اسمبلی کے ایم پی ایز اپنی پارٹی ایفیلیشنز کے بنیاد پر اختلافات پر تو بڑھ چڑھ کر حصہ ادا کرتے ہیں، مگر کلیکٹیولی سندھ اسمبلی کے ممبران سندھ کے رائٹ کے لیے جو 142 میں ان کو دیا گیا ہے، اس کے لیے وہ قانون سازی پہ کیوں زور نہیں دیتے؟ یہ سوال ہے سندھ کے لوگوں کا۔ 2011 کے گھر شماری میں جس کو نہیں مانا گیا، اس میں سندھ کے کوئی 1,30,00,000 گھر کاؤنٹ ہوئے تھے۔ 1,30,00,000 گھر، جو ابھی اس وقت 2016 میں تقریباً 1.5 کروڑ ہونے چاہیے۔ 1.5 کروڑ گھروں کے لیے 3 دن 50 لاکھ گھر ایک دن میں کاؤنٹ ہوں گے۔ 3 دنوں کے ہاؤس کاؤنٹ میں آپ 1,66,000 بلاکس، 500 گھروں پہ ایک بلاک کوئی 100-200 گھروں پہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک بلاک کاؤنٹ کرنے کے لیے اگر 1 اور 2 سیکیورٹی چاہیے تو آپ کو 5 لاکھ لوگ چاہیے، اگر 1,66,000 بلاکس ہیں۔ کیوں خوف ہے پاکستان کے لوگوں کو کہ اگر بلوچ بڑھ گئے یا پنجابی بڑھ گئے یا سندھی بڑھ گئے یا پشتون بڑھ گئے؟ سارا دن بات تو ہم کرتے ہیں کہ پاکستانی ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ تو اس پرچم کے سائے تلے اگر 50 لوگ کھڑے ہیں، اس میں 6 فلاں 7 فلاں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہیں تو ایک۔ تو کیوں خوف ہے یہ؟ بھائی ایک بات سمجھنی ہوگی، میں پاکستان کے لوگوں کو آپ کے توسط سے، آپ سب شرکاء کے توسط سے کہتا ہوں کہ پریکٹیکلی ریشنل بنیادوں پر، گراؤنڈ ریئلٹیز پر کون سے صوبے کی آبادی بڑھنی چاہیے زیادہ؟ کون سا صوبہ ہے پاکستان کا جس میں سب سے زیادہ مائگریشن ہوئی ہے؟ کون سا صوبہ ہے جس کے پاس واحد بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے؟ کون سا صوبہ ہے جس کے پاس واحد آپ کے پاس آپریٹو بندرگاہ ہے؟ کون سا صوبہ ہے جس میں پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے؟ کون سا صوبہ ہے جس میں 5 سے 7 ملین الیگل امیگرنٹس ہیں؟ کون سا صوبہ ہے جہاں کوئی شخص آ کے رہنا چاہے تو پہلے سے ہی اس کی زبان بولنے والے لوگوں کے محلے، گلیاں، گھر ہیں؟ کے پی کے لوگ آئیں یا بلوچستان کے آئیں یا پنجاب کے آئیں، وہاں پہلے سے ہی سیٹلمنٹس ہیں، وہ اجنبی فیل نہیں کریں گے۔ تو سب سے زیادہ لوگ کہاں آئیں گے؟ اسی صوبے میں آئیں گے۔ تو پھر اس صوبے کی اگر آبادی بڑھتی ہے تو آپ خائف کیوں ہیں؟ جس صوبے پہ آپ سب سے زیادہ لوگ بھیجتے رہے ہیں، 1954 کے اور 1950 کے نہرو لیاقت پیکٹ کے بعد بھی اور 1954 کے بعد بھی آبادی کا دباؤ جس صوبے پہ بڑھاتے رہے، جس صوبے کو ضیاء الحق نے لاکھوں افغانی بھجوا کے دے دیے اور تباہ و برباد کر دیا، جس صوبے کو، اس صوبے کے لوگوں کی اگر تعداد بڑھ جاتی ہے، انٹرنل ڈسپلیسمنٹ پاکستان میں سب سے زیادہ کہاں ہے؟ کون سا صوبہ ہے جس کو 2010 اور 2011 میں پانی نے ڈبو دیا اور سب سے زیادہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی؟ تو وہ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائیں گے نا، تو وہاں آبادی بڑھے گی۔ اٹ از اے نیچرل فنامنا، نیچرل پریکٹس ہے یہ۔ تو اس صوبے میں خائف کیوں ہیں آپ لوگ؟ پاکستان کی آبادی کا امکانی ہندسہ کوئی 20-20.5 سے 21 کروڑ ہے، اور 20-21 کروڑ میں 33% سندھ کے لوگ ہیں۔ 33% سندھ کی آبادی ہے اس وقت،
اور وہ بھی اگر ہمارے بہت سے علاقے گننے سے رہ گئے تب. اب اگر چھاچرو اور اسلام کوٹ اور ننگر پارکر اور بھالوا اور واہی پاندھی اور ٹھل اور نارو اور اچھڑو تھر اور کھپرو کو گنیں گے, ان کے دیہی علاقوں کو گنیں گے, تو سندھ کی آبادی 35% کے قریب ہے پاکستان کی. تو پاکستان کی آبادی کی اگر 33% سندھ ہے تو سندھ کی آبادی 667 کروڑ ہونی چاہیے. میں آج اس اے پی سی میں انیکووکل ٹرمز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر سندھ کی آبادی 6.5-7 کروڑ سے کم دکھائی گئی تو سندھ کے لوگ قبول نہیں کریں گے. کچھ بھی کر لیں, کوئی بھی لیکچرز دیں, اینکر بٹھا دیں, تقاریر کر دیں, لاہور اور اسلام آباد میں پریس کانفرنسز کر دیں, ہم ہندسا نہیں مانیں گے اگر سندھ کی جینیون نیچرل جو 6.5 سے 7 کروڑ آبادی ہے, یہ بتا دینا چاہتے ہیں ہم وفاقی حکومت کو, اور یہ بتانا چاہتے ہیں ہم سی سی آئی کو اور تمام اہم اداروں کو. اس لیے یہ ہندسوں کی آپ کیا کر رہے ہیں ہم نہیں سمجھ رہے. 3 دن, ایک دن 50 لاکھ لوگوں کی گنتی کے لیے, اور اپریل میں آپ نے ایک دن رکھا ہے ہوم لیس لوگوں کو گننے کے لیے. پاکستان بھر کے ہوم لیس بے گھر لوگ گنے جائیں گے ایک دن میں, اپریل میں. ایک دن میں یہ بندوں کے نکلے ہوئے, یہ ٹوڑی بند, یہ سرجانی, یہ کین شاہ کے ڈوبے ہوئے لوگ, یہ دادو اور ٹھٹھا کے اور جیکب آباد اور ڈگڑی کے دربدر لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہیں, جو جھوپڑوں میں رہتے ہیں, جو دریاؤں اور سمندروں میں جاتے ہیں, جو ہوڑوں پہ نکل جاتے ہیں, جن لوگوں کو ننگر پار کر کے آس پاس جھوپڑا بھی اویلیبل نہیں ہے, وہ لوگ ایک دن میں گریں گے. اور جو اپنے گائے بھینسوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں ان کو ایک دن میں گنیں گے آپ. تو یہ ٹینٹیٹیولی آپ نے پہلے سے ہی فگرز بنا دی ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ. اور اب میں قائم علی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا, نثار کھوڑو صاحب سے, مولا بخش چانڈیو صاحب سے, ناصر شاہ بیٹھے ہوئے ہیں, مندرو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تاج ادر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جناب علی 18ویں ترمیم میں آپ کے پاس اختیار تھا, آپ آئین پاکستان کے آرٹیکل 15 اور 23 کو امینڈ کرتے. آرٹیکل 15 and 23 should have been amended. آرٹیکل 15 کہہ رہا جہاں جائیں, جہاں آئیں, جہاں جائیں, آپ لکھواتے جب سبجیکٹ ٹو جسٹ ریسٹرکشنز. 23 آرٹیکل میں آپ لکھ دیتے, آئین پاکستان کے 23 آرٹیکل میں آپ لکھ دیں جو جہاں آئے آ کے پراپرٹی لے کے بیٹھ جائے وہاں کا مالک بن کے بیٹھ جائے. تو یہ عام حالات میں تو ٹھیک ہے, پورا پاکستان ہمارا ہے عام حالات میں, مگر جب کوئی شخص انڈر اٹیک ہوتا ہے, انڈر تھریٹ ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو اسپیشل قانون سازی کرنی پڑتی ہے. آرٹیکل 23 اور آرٹیکل, میں گزارش کروں گا کہ آرٹیکل 15 اور 23 کو امینڈ کرنے کے لیے سندھ حکومت انیشیٹ کرے کہ آرٹیکل 15 اور 23 کے تحت سندھ میں ووٹنگ رائٹس نہیں ہونا چاہیے. سب لوگوں کو سندھ میں نہیں اختیار ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اسلام آباد سے 6 ماہ پہلے آ کے کراچی, حیدرآباد یا ٹھٹھا میں آ کے ایک بنگلہ لے اور باغ میں یہاں سے سینٹ کی الیکشن لڑے اور یہاں سے سینیٹر بن جائے, اور پھر سندھ کے نام پہ سینٹ میں بیٹھ کے کمپرومائز کرے اور سودے بازی کرے سندھ کے نام پہ بیٹھ کے وہاں پہ اور مراعات لے. تو سندھ ہمارا ہے, آپ سب کا ہے.